نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کے بعد کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ سلوک کا مدار اسی پر ہے کہ نفس کو شہوات سے روکا جائے. سلوک کہتے ہیں جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، یہ سلوک ہے، اور اس راستے پر جو چلنے والا ہے وہ سالک ہے. تو سلوک کا جو مدار ہے، اس راستے پر چلنے کا جو مدار ہے، اسی پر ہے کہ نفس کو شہوات سے روکا جائے. نفس کو شہوات سے روکا جائے، جس میں معاصی تو بالکلیہ ہی روکنا ضرور ہے. معاصی گناہ بالکلیہ، ہر قسم کے گناہ، اس سے نفس کو روکنا یہ تو ضرور ہے. کیونکہ جب انسان کے نفس میں گناہ کا تقاضا پیدا ہو، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی. تو جب نفس میں گناہ کا تقاضا پیدا ہو، اس وقت گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، گناہ سے روکنا فرض ہے. جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، ایسے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی فرض ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ثواب فرض نماز پڑھ کے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو اللہ کا قرب ہے وہ فرائض کے اندر، تو فرض نماز پڑھ کے سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو جو فرض نماز کے بعد اللہ کا قرب حاصل ہوا، وہی راستہ چلتے اپنی نظر کو جھکانے سے اللہ کا قرب حاصل ہوا، وہی قرب حاصل ہوا فرض درجے کا. اور یہ مجاہدہ فرض درجے کا مجاہدہ ہے کہ جب نفس میں شرارت ہو، گناہ کے تقاضے ہوں، اب گناہ سے روکنا اپنے آپ کو فرض ہے. جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، وہاں گناہ سے رکنا فرض ہے. جو تعلق مع اللہ یہاں پر ہے فرض نماز پڑھ کے، وہی تعلق مع اللہ وہاں بھی ہے گناہ سے بچ کر. آگے دوسری بات فرمائی، یعنی جس میں فرمایا کہ نفس کو شہوات سے روکا جائے، جس میں معاصی سے تو بالکلیہ ہی روکنا ضرور ہے، اور مباحات کی تخلیل بھی ضروری ہے. مباح جائز کام، ایسا جائز کہ جس کے کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. ایسا کام مباح کہلاتا ہے کہ جو کرے تو کوئی ثواب کا کام نہیں. ہاں اچھی نیت سے کوئی کر رہا ہے تو اللہ سے امید ہے کہ ثواب مل جائے، لیکن اگر اس کام کو چھوڑ دیا تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے. یہ مباحات ہے. اب یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مجاہدہ مخالفت نفس دو قسم کی ہوتی ہے. ایک مجاہدہ تو فرض درجے کا مجاہدہ ہے، مجاہدہ واجبہ، مجاہدہ فرض. وہ تو وہی ہے کہ جب گناہ کے تقاضے نفس کے اندر پیدا ہوں، شہوت، لذت، اس وقت اپنے نفس کو روکنا یہ فرض ہے. لیکن دوسری چیز کیا ہے؟ مباحات، جائز کام. جائز مثلا کسی دوست سے ملنے گیا تو جائز ہے، لیکن ان جائز چیزوں کے اندر یا کچھ کھانے کو جی چاہا تو جائز ہے کھانا، یا کوئی لباس پہننے کو جی چاہا کہ جی فلاں کپڑا ہونا چاہیے، فلاں ڈریس ہونا چاہیے،
اگرچہ وہ خلاف شرع نہ ہو، جائز ہے۔ تو یہ جائز چیزیں ہیں، یہ مباحات کہلاتی ہیں، لیکن اس مباحات کے اندر بھی تقلیل ہونی چاہیے، قلت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو جی چاہا کھا لیا، جو جی چاہا پہن لیا، جہاں جی چاہا چلے گئے، اس میں قلت ہونی چاہیے۔ اس میں اپنے نفس کی خواہش پر رکاوٹ ڈالنی چاہیے، پابندی، رکاوٹ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی کثرت مباحات کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس مباحات کی جو باؤنڈری ہے نا، سرحد، باؤنڈری، وہ معصیت سے ملی ہوئی ہے۔ اس باؤنڈری سے باہر نکلتا ہے، اس دیوار سے باہر نکلتا ہے، حصار سے باہر نکلتا ہے، گناہ میں چلا جاتا ہے۔ مثلا کسی دوست سے ملنے کے لیے گیا تو جائز تھا، گناہ نہیں ہے، لیکن جب وہاں جا کر باتیں شروع کی، غیبت ہو گئی، غیبت ہو گئی۔ اب جب غیبت ہو گئی، ایک جائز کام، وہی مباحات کی جو سرحد ہے نا، باؤنڈری، وہ گناہ سے ملی ہوئی ہے۔ اب وہ جائز کام ناجائز کا ذریعہ بن گیا، تھا تو جائز لیکن ناجائز کا ذریعہ بن گیا۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو کام خود اپنی ذات میں تو گناہ نہ ہو لیکن گناہ کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن جائے، گناہ کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن جائے، اس سے بھی اسی طرح بچنا چاہیے جیسے گناہ سے بچا جاتا ہے، اس طرح بچنا چاہیے، یعنی اتنی احتیاط ہونی چاہیے۔ اور جس آدمی کے اندر یہ احتیاط آ جاتی ہے کہ مباحات سے بھی بچنے لگتا ہے، جائز کاموں میں قلت کو اختیار کرتا ہے، پھر اس سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر تو اتنی احتیاط ہے، یہ تو جائز کاموں کے اندر بھی تقلیل، قلت کو اختیار کر رہا ہے، تو بھلا یہ گناہ کیسے کرے گا؟ یہ تو گناہ نہیں کر سکتا۔ تو جو کام مفضی الی المعصیت ہو، مفضی الی المعصیت، گناہ کی طرف لے جانے والا، خود اپنی ذات میں گناہ نہ ہو، اس سے بھی اسی طرح بچنا چاہیے جیسے گناہ سے بچا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جائز چیزوں کے اندر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بھئی جو جی چاہے مت کھاؤ، جہاں جی چاہے مت جاؤ؟ ان جائز چیزوں کے اندر کیوں روکا جاتا ہے نا؟ انسان کا اندر سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ جائز چیزوں میں کیوں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان جائز چیزوں کے اندر، مباحات کے اندر اپنے نفس پر قید نہ ڈالی، پابندی نہ ڈالی، تو یہ نفس آزاد ہو جائے گا، نفس آزاد ہو جائے گا۔ اور اس جائز چیزوں میں پابندی کا فائدہ جو ہوتا ہے نا، جائز چیزوں میں پابندی کا فائدہ وہ گناہ کے وقت ہوتا ہے، کہ جب انسان کے نفس میں گناہ کا تقاضا پیدا ہوتا ہے تو یہ تو اس بات کا عادی ہے کہ یہ تو جائز چیزوں کے اندر اپنے نفس پہ پابندی کرتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے، تو یہ گناہ کیسے کرے گا؟ تو وہاں یہ مجاہدہ کام آتا ہے۔ تو یہ مجاہدہ مستحبہ کہلاتا ہے۔ مباحات میں مجاہدہ کرنا، مباحات میں اپنے نفس کو روکنا، خواہشات کو روکنا، یہ مجاہدہ مستحبہ ہے۔ اور وہ مجاہدہ فرض ہے گناہ سے بچنے کا۔ تو یہ جو مجاہدہ ہے یہ وہاں پہ مدد دیتا ہے، یہ وہاں پہ مدد دیتا ہے۔ جیسے ایک اللہ والوں کا واقعہ کہ دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، پھر میں تیرا کہنا کیوں مانوں؟ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، پھر تیرا کہنا کیوں مانوں؟ اب جو آدمی سن رہا ہے کہہ رہا ہے یہ تو کافر ہو گیا، کہہ رہا ہے تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، پھر میں تیرا کہنا کیوں مانوں؟ تو جو آتا ہے کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے۔ ایک کوئی سمجھدار آدمی تھا، وہ پاس آ کے بیٹھا، اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آئی یہ بات آپ کی، اس لیے پوچھ لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آدمی فتویٰ لگائے، بجائے اس کے کہ بدگمان ہو جائے کسی سے، پوچھ لینا چاہیے ادب سے، احترام سے کہ حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب انہوں نے جواب دیا، کہا کہ شکر ہے وہ ایک آدمی تو سمجھدار ہے،
ورنہ جو آتا ہے کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میرا نفس مجھ سے کچھ میٹھا کھانے کی خواہش کر رہا ہے. میٹھا، کوئی سویٹ ڈش، مٹھائی سویٹ کھانے کی خواہش کر رہا ہے. تو میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، پھر تیرا کہنا کیوں مانوں؟ اب یہ کیا ہے؟ اپنے نفس سے مکالمہ ہے، اپنے نفس سے مکالمہ. اور یہ مکالمہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے نفس سے مکالمہ کرنا چاہیے. آج ہم نفس سے مکالمہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہم نے اپنی جو لگام ہے نا وہ نفس کے حوالے کر دی ہے. اب نفس جو کہتا ہے جہاں لے جاتا ہے ہم چلے جاتے ہیں، جو کہتا ہے نفس کو کھلا دیتے ہیں. ہم اس کی خواہش پہ چوٹ نہیں مارتے، چوٹ. حالانکہ یہ جائز چیزوں کے اندر، جائز کاموں کے اندر نفس کی خواہش پر چوٹ مارنی چاہیے. کہتا ہے یہ کر لو، نہیں کروں گا، چوٹ مارنی چاہیے، مخالفت کرنی چاہیے. تو جو جائز چیزوں کے اندر نفس کی مخالفت کا عادی ہوگا، اپنے نفس کو وہ اپوز کرے گا، اس کی مخالفت کرے گا، تو بھلا وہ گناہ کے وقت کیسے نہیں کرے گا؟ گناہ کے وقت تو بہت آسانی ہوگی اس کو بچنا، گناہ کے وقت بچنا بہت آسان ہوگا. جیسے ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے کراچی میں. تو فرماتے تھے کہ ہر جگہ آدمی یہ مجاہدہ کر سکتا ہے. مثلا دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھا، اب دسترخوان پر اعلیٰ قسم کی چیزیں بھی ہیں، ادنا قسم کی چیزیں بھی ہیں، سلاد بھی ہے، چٹنی بھی ہے، اچار بھی ہے، رائتا بھی ہے، دال بھی ہے، بریانی بھی ہے، قورمہ بھی ہے. اب انسان کا نفس کہتا ہے جو سب سے اچھی چیز ہے نا پہلے اس پہ ہاتھ صاف کرو. اب یہ اندر خواہش ہے نا، تو فرمایا کہ اس خواہش پہ چوٹ مارو، کہ جو ادنا درجے کی چیز ہے اس سے شروع کرو. اعلیٰ چیز کو کھانے سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن اپنی اس خواہش کو چوٹ مارو، اس جائز خواہش کو دباؤ، اور جو ادنا درجے کی چیز ہے اس سے شروع کر دو، بعد میں اعلیٰ چیز بھی کھا لو. تو کیا ہوگا؟ نفس کی مخالفت ہو جائے گی، اس کا کہنا ماننا نہیں ہوگا. اب یہ جو جائز چیز کے اندر مخالفت کی نا، اب باہر نکلا، سامنے سے کوئی بے پردہ عورت آ گئی، کوئی بے ریش لڑکا آ گیا، نفس نے کہا کہ دیکھ لے. تو جو جائز کاموں کے اندر مجاہدے کا عادی ہوگا، اپنے نفس پر خواہش پر چوٹ مارنے والا ہوگا، وہ اپنی نظر کو جھکا لے گا، نہیں دیکھتا، میں نے نہیں دیکھنا، جھکا لے گا. اور جو اس کا عادی نہیں ہوگا، اس کا نفس کہے گا یار ایک دفعہ تو دیکھ لے، پھر بعد میں نہ دیکھنا، وہ دیکھ لے گا. تو اس لیے اس مجاہدہ مستحبہ کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے کہ جائز چیزوں کے اندر ہم قلت کو اختیار کریں. اسی لیے جو پرانے صوفیہ تھے متقدمین، ان کے یہاں 4 مجاہدے تھے. ان کے ہاں تو تھا ترک طعام، ترک کلام، ترک منام اور ترک اختلاط مع الانام. ترک تھا، کیا تھا؟ ترک تھا، یعنی کھانا چھوڑ دو، لوگوں سے ملنا چھوڑ دو، بولنا چھوڑ دو، سونا چھوڑ دو. 4 مجاہدے. ترک منام، سونا چھوڑ دو. ترک اختلاط مع الانام، لوگوں سے ملنا چھوڑ دو. ترک طعام، کھانا چھوڑ دو. ترک کلام، بولنا چھوڑ دو. لیکن متاخرین نے اس کے اندر رعایت کی، انہوں نے اس کے اندر تقلیل کا لفظ لیا ہے. ترک کی جگہ تقلیل. قلت کلام، قلت طعام، قلت منام، قلت اختلاط مع الانام. پھر اس کے بعد جو متاخرین ہوئے انہوں نے 2 مجاہدے ختم کر دیے. یعنی پہلے انہوں نے کہا کیا کہ ترک کی ساری چیزوں کا، بعد والوں نے کہا کہ نہیں اس کے اندر قلت لے آؤ. اور متاخرین نے یہ کیا کہ 2 چیزوں کو ختم کر دیا. قلت منام کو ختم کر دیا کہ بھئی پوری نیند سو، کہ اگر ایک جوان آدمی ہے، اگر اسے 6 گھنٹے 7 گھنٹے نیند مل جائے تو 18 گھنٹے وہ کام کر سکتا ہے.
6 گھنٹے اگر نیند مل جائے 18 گھنٹے کام کر سکتا ہے. تو اس قلت منام کے مجاہدے کو ختم کر دیا. بھائی پوری نیند سو، آرام کرو پورا، کیونکہ اب یہ قوا اتنے مضبوط نہیں ہے. پہلے زمانے میں لوگ طاقتور ہوتے تھے، قوی ہوتے تھے، اب اتنی قوت نہیں ہے. تو یہ قلت منام اس کو ختم کر دیا. پھر قلت طعام کو ختم کر دیا کہ پیٹ بھر کے کھاؤ، جی بھر کے نہ کھاؤ. پیٹ بھر کے کھاؤ، جی بھر کے نہ کھاؤ. پیٹ کی حد ہے، جی کی کوئی حد نہیں ہے. جی آدمی کا کبھی نہیں بھرتا، پیٹ بھر جاتا ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب کچھ بھوک باقی رہ جائے تو کھانے سے ہاتھ روک لو. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ بھائی اپنی بھوک کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو. ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک سانس لینے کے لیے. 3 حصوں میں تقسیم کر لو. کبھی بیمار نہیں ہوگا، کبھی صحت خراب نہیں ہوگی. تو 2 مجاہدے ختم کر دیے، لیکن 2 مجاہدے باقی ہیں: قلت کلام اور قلت اختلاط مع الانام. کم بولنا اور لوگوں سے کم ملنا. اور اس میں بھی قلت اختلاط مع الانام، لوگوں سے کم ملنا، یہ زیادہ اہم ہے. کیونکہ جب لوگوں سے کم ملے گا تو کم بولے گا، زیادہ ملے گا تو زیادہ بولے گا. اور جب زیادہ بولے گا تو بے احتیاطی ہوگی، پھر گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا. اسی طریقے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دے. نہیں، جو ضروری ملنا ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. مثلا ایک آدمی اب جیسے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، یہ بھی تو اختلاط ہے نا. لیکن یہ اختلاط بضرورت ہے، بلا ضرورت کے نہیں ہے. یہ بضرورت ہے کہ اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے اس مجمع کی ضرورت ہے، اس اختلاط کی ضرورت ہے. لیکن یہاں آنے کا مقصد لوگوں سے میل جول نہیں ہے، لوگوں سے تعلقات بڑھانا نہیں ہے. یہاں آنے کا مقصد اللہ سے تعلق کو جوڑنا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. تو اختلاط تو ہے، لیکن یہ اختلاط ایسا ہے کہ اس کے اندر ایک خلوت بھی ہے. اور وہ خلوت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا. خلوت در انجمن، کہ سب کے اندر رہتے ہوئے خلوت. اور وہ خلوت کیا ہے؟ کہ سب کے درمیان موجود ہے لیکن اللہ سے جڑا ہوا ہے. اسی طرح سے ایک آدمی دکاندار ہے، تاجر ہے، بزنس کرتا ہے. اب اس کی دکان پہ تو گاہک آتے ہیں، وہ گاہک کو سودا دکھاتا ہے، اپنی چیز دکھاتا ہے، گاہک سے بات بھی کرتا ہے. تو یہ ملنا، یہ بات کرنا، یہ بلا ضرورت نہیں ہے، بس ضرورت ہے. اس سے شریعت منع نہیں کرتی. تو ضروری کے اندر کمی نہ کرے، ضروری کے اندر کمی نہ کرے. اور جب بضرورت آدمی کلام کرتا ہے، اس بضرورت کلام کرنے سے ذرہ برابر بھی کدورت دل میں نہیں آتی. لیکن بلا ضرورت کے اگر کلام کرتا ہے تو بلا ضرورت ایک لفظ بھی نکالتا ہے، دل میں اس کی ظلمت آتی ہے، دل میں اس کی کدورت آتی ہے. تو کلام بضرورت ہو. ایک سبزی بیچنے والا اب زور زور سے آواز لگا رہا ہے، جی آلو لے لو، پیاز لے لو، لیکن بس ضرورت ہے. ایک فروٹ بیچنے والا، جی کیلا لے لو، موسمی لے لو، کنو لے لو، آواز لگا رہا ہے. تو ذرہ برابر اس کی ظلمت نہیں آئے گی، کیونکہ بس ضرورت ہے، کسب حلال میں لگا ہوا ہے، رزق حلال کما رہا ہے. لیکن بلا ضرورت نہیں. تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ جائز چیزوں کے اندر اپنے نفس پر رکاوٹ ڈالیں. جائز چیزوں میں، مباحات کے اندر. اس لیے مباحات میں تقلیل ہونی چاہیے، قلت ہونی چاہیے. اور جو آدمی اس فلسفے کو سمجھ جائے، اس نقطے کو سمجھ جائے، پھر اس کی زندگی سے گناہ نکل جاتے ہیں، گناہ نکل جاتے ہیں. کیونکہ ہر جائز چیز پر اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے. وہ جائز چیزوں کے اندر ہر اپنے کو چیک کرتا رہتا ہے اور اندر سے اپنے آپ کو بیلنس کرتا رہتا ہے. تو اس سے گناہ کیسے ہوگا؟ گناہ نہیں ہوگا اس سے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم سے بہت سی کوتاہیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم فضولیات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. فضولیات میں، لا یعنی میں. حدیث میں آتا نا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے، لا یعنی کو ترک کر دے. اس کو کیا فرما رہے ہیں؟ اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبی ہے، کمال ہے، لا یعنی کو ترک کر دے. اور لا یعنی کسے کہتے ہیں؟ بے فائدہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہ لا یعنی ہے.
تو اس چیز کے اوپر جب جس انسان قابو پا لے اس کی زندگی سے گناہ نکل جاتے ہیں. حالانکہ اصل تو گناہ سے رکنا ہے، لیکن یہ چیز مددگار ہے، اور جو چیز مددگار ہو اس کو بھی اسی طرح سے اپنے استعمال میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے کسی ضروری کام کو یا ضروری چیز کو رکھا جاتا ہے. یعنی یہ ایک ایسا انسان کے پاس ایک ٹول ہے، ایک ہتھیار ہے کہ جائز چیزوں کے اندر اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ بھئی یہ کام حد سے زیادہ تو نہیں بڑھ گیا، کہ اگر 10 دفعہ خواہش ہوتی ہے کسی دوست کے پاس جانے کی، ارے 5 دفعہ خواہش کو پامال کر دے. اگر ضروری نہیں ہے، خالی جا کے بیٹھنا ہے، بہت سے کہتے ہیں نا چلو یار دوستوں کے اندر بیٹھیں گے، چلو کچھ گپے لگائیں گے. آج یہی ہے، آپ دیکھ لیں رات کو چائے کے ڈھابوں پہ بیٹھے 2-2 3-3 بجے تک، سردی کی راتیں چائے کے ڈھابوں پہ بیٹھے ہیں جا کے، کیا جی گپ شپ ہو رہی ہے، کیا ہے، وقت پاس ہو رہا ہے، وقت ٹائم پاس ہو رہا ہے. تو میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی وقت تو پاس ہو رہا ہے، اور وقت تو پاس ہوتا ہے، وقت کو ہم روک نہیں سکتے، وقت ہمارے قابو میں نہیں ہے، وقت تو پاس ہو رہا ہے، لیکن تم فیل ہو رہے ہو، تم فیل ہو رہے ہو کیونکہ تم اس وقت کو قیمتی نہیں بنا رہے، اس وقت کو ضائع کر رہے ہو. اگر کچھ بھی نہ کرتے، خالی سو جاتے تو گناہ سے تو بچے رہتے. اب جو 3 بجے رات کو جا کے 3 بجے تک ڈھابے پہ بیٹھے رہے چائے کے، اور فضول کی ہانکتے رہے وہاں پہ، اور یہ سوچتے رہے کہ جی ہم گپ شپ کر رہے ہیں، ہم دوستوں کے ساتھ بس دل لگی کر رہے ہیں، تو کتنا نقصان کیا. اور پھر ایک دن کا نہیں، روز کا، تو کتنی بربادی ہے، کتنی اس کی ظلمت ہے، کتنی نحوست ہے. اور جب وہ ظلمت اور نحوست دل کے اندر ہوگی، قساوت، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچاؤ، زیادہ باتیں کرنے سے، کیونکہ زیادہ باتیں کرنے سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، قساوت پیدا ہوتی ہے. اور جو دل قاسی ہو، سخت ہو، وہ اللہ سے دور ہے. قلب قاسی اللہ سے دور ہے. تو یہ چائے کے ڈھابوں میں بیٹھ کے کیا ہو رہا ہے، یاریاں دوستیاں جو نبھا رہے ہیں، گپ شپ جو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کثرت کلام، زیادہ بولنا. اب اس سے کیا ہوتا ہے، دل کے اندر قساوت آتی ہے، سختی آتی ہے، کدورت آتی ہے. اور جب یہ سختی اور کدورت آتی ہے، اس کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے. ایک آدمی ہے نا، اس کو بخار ہو جاتا ہے، بخار، کھانا اچھا نہیں لگتا، کھانے کی خوشبو، کھانے کی لذت اسے محسوس نہیں ہوتی، کہتا نہیں کھانا اچھا نہیں ہے، بھوک نہیں لگ رہی، بھوک نہیں لگ رہی. تو کھانے میں کوئی خرابی نہیں ہے، طبیعت میں خرابی ہے. اسی طرح سے جب یہ باطن کے اندر بخار آتا ہے نا، اندر انسان کے باطن میں، پھر عبادت کی لذت چلی جاتی ہے، عبادت کی رغبت چلی جاتی ہے. اب کہتا جی دعا مانگنے کو دل نہیں چاہ رہا، قرآن مجید کی تلاوت کو دل نہیں چاہ رہا. کیوں نہیں چاہ رہا؟ اندر کوئی بیماری ہے، اندر کوئی خرابی ہے، اندر کی جو ہے وہ رغبت ختم ہو گئی، اندر کا جو میلان ہے وہ ختم ہو گیا، اس لیے اس کا ٹیسٹ نہیں آ رہا. جب ٹیسٹ نہیں آ رہا تو دل بھی نہیں چاہ رہا. تو اس لیے ہمیں اپنی زبان پر قابو پانا چاہیے، اپنی نظروں کو قابو میں رکھنا چاہیے، اپنے افکار اور خیالات کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور جائز چیزوں کے اندر اپنے نفس پر رکاوٹ ڈالنی چاہیے، پابندی ڈالنی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارغ عنا وأرغنا وارغ عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.